الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بڑھاپے میں بھی چھلکتی نہیں حکمت حکماں، بچپنے میں بھی وہ پہلی سی معصومیت دکھتی نہیں۔ حیا کے پرتو سے آری ہے چلن نازنینوں کا، جوانوں میں بھی قوت غیرت دکھتی نہیں۔ چھنی ہے زیور علم سے جب کی زینت قرآن، مجسمہ انسان میں بھی انسانیت دکھتی نہیں۔ حضرات دی وقار، قرآن پاک کی یہ محبت ہے اور اللہ کی کتاب سے یہ عقیدت ہے اور دلوں کے اندر اس پر ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ جس نے رات کے اتنے پہر گزرنے کے بعد بھی ایک بہترین محفل اور مجلس کا سما باندھ رکھا ہے اور قرآن کے علم، قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرات کا ذوق اور شوق دلوں میں ایسا معجزن کر رکھا ہے کہ ابھی مزید قرآن سننے کے لیے، مزید قرآن سمجھنے کے لیے اور مزید قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آپ ایسے ہی پرجوش ہیں اور ایسے ہی محبت میں مگن ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب اور قرآن پڑھا جائے، کب اور قرآن کی سماعت کا ہم لطف لے سکیں۔ دعا یہ ہے اللہ رب العزت آپ کا یہ قرآن کے ساتھ محبت بھرا انداز، عقیدت بھرا انداز اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کی وساطت، اس کے سبب اللہ رب العزت گناہوں کی مغفرت و بخشش عطا فرمائے، جنت کا بھی ایسا ہی ساتھ اور جنت میں بھی اللہ ہمیں ایسے ہی محفل اور مجلس باہم سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے الفاظ میں جو پیغام آپ احباب کو دینا چاہتا ہوں، قرآن پاک اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک کائنات کی مقدس ترین کتاب ہے، کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک پر ایمان مسلمان کے لیے ضروری ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اس قرآن کی ہماری زندگی کے اندر حیثیت کیا ہے، اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح کا ہے؟ کیا قرآن صرف برکت کے لیے ہے؟ قرآن صرف محبت کے نعروں کے لیے ہے؟ قرآن صرف ماتھے پہ سجانے کے لیے ہے؟ کیا قرآن صرف لبوں سے چومنے کے لیے ہے؟ کیا سال کے بعد قرآن اس طرح اچھی اور سریلی آواز کے اندر نماز میں اور تراویح میں کھڑے ہو کر سننے کے لیے ہے؟ اگر میں یہ سوال آپ سے پوچھوں تو عمل یہی بتلاتا ہے کہ ہماری قرآن کے ساتھ عقیدت یہی ہے کہ ہم قرآن کو شوق کے ساتھ سن لیں، ہماری قرآن کے ساتھ محبت یہی ہے ہم قرآن کو عزت و توقیر کے ساتھ سروں سے اوپر اٹھا لیں، ہماری قرآن سے محبت یہ ہے ہم اس کی عظمت کے نعرے لگا لیں، ہماری قرآن سے عقیدت یہی ہے اس کے خلاف کسی قسم کی آواز کو سننا برداشت نہ کریں، ہماری قرآن کے ساتھ وابستگی یہی ہے اس کے لیے مال نشاور کرنے کو تیار ہمہ وقت رہتے ہیں، اس کے اوپر جان قربان کرنا ہر دم اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن کیا قرآن کا حق یہیں تک ہے؟ قرآن اسی لیے نازل ہوا۔ میں جب اس سوال کو اپنے ماحول سے ہٹ کر، اپنے معاشرے سے ہٹ کر، اپنی سوچ سے ہٹ کر اس کے آغاز تک لے کے جاتا ہوں اور اس کی ابتدا پہ غور کرتا ہوں تو مجھے جواب یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک، کئی مہینوں تک، بلکہ قریباً 3 سال تک پریشان رہے۔ ماحول بڑا بگڑا ہے، اخلاقیات بڑی بگڑی ہیں، کردار بڑا بگڑا ہے، معاشرہ بڑا بگڑا ہے، جہالت کی تاریکی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ اسے دور ہی جاہلیت کا کہا جاتا ہے، زمانہ ہی جاہلیت کا کہا جاتا ہے۔ اخلاق، کردار، عقائد، ہر اعتبار سے معاشرہ جہالت کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ رسول اللہ پریشان ہیں کیسے ان کے نظریے کو سدھارا جائے، کیسے ان کے اخلاق کے بگاڑ کو ختم کیا جائے، کیسے ان کی عادات اطوار کو نیکی کی چلن پہ چلایا جائے۔ کوئی رستہ سجائی نہیں دیتا، کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی بات علم میں نہیں آتی، کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ اسی سوچ اور فکر میں آپ غار حرا میں جا کے بیٹھا کرتے ہیں، دیر تک آپ وقت گزارا کرتے ہیں، کوئی سبب نہیں۔ آسمان سے اللہ رب العزت
اس وقت قرآن کے نزول کا آغاز کرتے ہیں اور پہلی وحی نازل فرماتے ہیں۔ آپ سدھارنا چاہتے ہیں لوگوں کے عقائد کو، آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے کردار کی، آپ درست کرنا چاہتے ہیں ان کی عادات اطوار کو، ان کی معیشت معاشرت کو، ان کے سماج کو، ان کے خاندان کو، ان کے فرد کو، ان کی جماعت کو، ان کی سوچ اور فکر کو، ان کے قول اور گفتار کو، جہاں جہاں آپ اصلاح لانا چاہتے ہیں، جہاں جہاں آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی انداز نہیں ہے ان کی جہالت دور کرنے کا، ان کو پڑھا لکھا بنانے کا، ان کو با عمل بنانے کا، ان کو با مقصد بنانے کا۔ وہ طریقہ اگر ہے تو ایک کیا، اقرا پڑھیے۔ کس چیز کو پڑھیے؟ وہ جو قرآن ہم نازل کرنے لگے ہیں، وہ کتاب جو ہم آپ کو عطا کرنے لگے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ غار حرا کے اندر یہ کتاب دی گئی، غار حرا کے اندر یہ نصاب دیا گیا، غار حرا کے اندر یہ احکامات دیے گئے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو لے کر مکہ میں آئے۔ صحابہ جن کو آپ نے یہ دعوت دی، چند چند ایک ایک دو دو کر کے آپ کے ساتھ ملتے گئے، آپ کے ساتھ جڑتے گئے، لیکن اس طریقے کے ساتھ جڑتے گئے۔ انہوں نے زندگی کے اندر قرآن کو صرف مقدس کتاب تک رہنے نہیں دیا، قرآن کو صرف انہوں نے اپنے نعروں تک رہنے نہیں دیا، قرآن کو صرف انہوں نے ماتھے کے اوپر سجانے تک رہنے نہیں دیا، قرآن کے لیے صرف انہوں نے مال اور جان نچھاور کرنے کی باتیں نہیں کی، بلکہ اس انداز کے ساتھ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا نصاب بنایا۔ اپنے سیکھنے کا آغاز قرآن سے کیا، اپنے پڑھنے کا آغاز قرآن سے کیا، اپنے سوچنے کا آغاز قرآن سے کیا، اپنے سمجھنے کا آغاز قرآن سے کیا۔ جو معاشرے کے پہلے دستور تھے ان کو فراموش کیا، جو معاشرے کی پہلی طرز تھی اس کو بلا دیا، جو معاشرے کا پہلا ماحول تھا اس کو تبدیل کر دیا۔ اب ان کو جو نظر آتا ہے قرآن کے رنگ سے نظر آتا ہے، اب ان کا جو عمل بنتا ہے قرآن کے حکم سے بنتا ہے، اب ان کا جو کردار دکھتا ہے قرآن کے سکھانے سے دکھائی دیتا ہے۔ ان کے لیے قرآن صرف ایک الہامی کتاب، ایک مقدس کتاب، ایک مذہبی کتاب، ایک دینی کتاب نہیں، بلکہ قرآن ان کے لیے ان کا نصاب اور نصاب تعلیم بن کے رہ گیا۔ اور یہی قرآن کا اصل مقصد ہے، اسی لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن کیا ہے، یہ قرآن کیا مقام ہے اس کا، کیا اثر ہے اس کا، یہدی للتی ہی اقوم۔ آپ رہنمائی لینا چاہتے ہو، آپ علم لینا چاہتے ہو، آپ تربیت لینا چاہتے ہو، آپ نظریات لینا چاہتے ہو، اخلاق لینا چاہتے ہو، آداب لینا چاہتے ہو، طرز زندگی طرز حیات لینا چاہتے ہو۔ آیا ہوگا دنیا کے اندر کوئی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نصاب، آیا ہوگا دنیا کے اندر کوئی بھی بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ، آئے ہوں گے بڑے ادب اور آداب، لیکن رب کا فرمان یہ ہے، دنیا کی حقیقت یہ ہے، اصل سچائی یہ ہے، جتنی اعلیٰ تعلیم قرآن کی ہے کائنات کے کسی نصاب کی نہیں ہے، جتنی بہترین تربیت قرآن کی ہے کائنات کے کسی فلسفہ کی نہیں ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے تو اعلیٰ ترین کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے تو اعلیٰ ترین دیتا ہے، تربیت دیتا ہے تو اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ترین تربیت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور کے اندر سوچا اور دیکھا اور پرکھا، دین کو آگے بڑھانا ہے، دین کا کام آگے کرنا ہے، نبوت کی ذمہ داریوں کو آگے لے کے چلنا ہے، تحریک چلانی ہے، معاشرے کو بدلنا ہے، لوگوں کو پرکھا جائے، لوگوں کو چنا جائے، لوگوں کو ساتھ ملایا جائے، سرداروں کو ملایا جائے۔ جیسے بزرگ ابھی بتلا رہے تھے، سردار کے پیچھے پورا پورا قبیلہ ہوتا ہے، سردار کے پیچھے پوری پوری قوم ہوتی ہے۔ آپ سرداروں کو دیکھا کرتے، میرے پاس آتے ہیں، ان کو سمجھاؤں، ان کو سکھاؤں، ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، ان کو ساتھ میں لاؤں، ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ میرے ساتھ مل جائیں گے، میرے ساتھی بن جائیں گے۔ آپ ان کے طرف توجہ کیے بیٹھے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، ان کو گفتگو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سمجھا رہے ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسی اسنا میں ایک نبینا صحابی آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں،
علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ سکھائیے جو آپ کو اللہ رب العزت نے سکھایا ہے، وہ پڑھائیے جو آپ کو اللہ رب العزت نے پڑھایا ہے۔ میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں وہ نصاب جاننا چاہتا ہوں، میں وہ احکامات سمجھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ پر نازل کیے ہیں، مجھے بھی سکھائیے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال تھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی مسلمان ہیں، انہوں نے تو پہلے ہی کلمہ پڑھا ہوا ہے، ان کو تو پہلے ہی دین کا اور اللہ کا اور رسول اور نبی کا پتہ ہے، ان کو میں بعد میں بھی اور بتلا لوں گا۔ انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے ابھی اللہ کو نہیں پہچانا، انہیں ابھی تک سچائی کا پتہ نہیں چلا، میں ان پہ زیادہ محنت کر لوں، ان کی قوت اسلام کو فائدہ دے گی، ان کی دولت اسلام کو فائدہ دے گی، ان کی تعداد اسلام کو فائدہ دے گی، ان کا اثر و رسوخ اسلام کو فائدہ دے گا۔ یہ سوچ لے کر آپ نے آواز نہ سنی نبینہ صحابے کی، توجہ نہ کی ابن ام مکتوم کی طرف، آپ اپنی مجلس میں مگن رہے، اپنی توجہ ادھر ہی رکھی۔ انہوں نے پھر آواز دی، پھر پکارا، علمنی مما علمک اللہ۔ رسول اللہ نے جواب نہیں دیا، رسول اللہ نے توجہ نہیں کی ہے، آپ اسی طرف متوجہ رہے اور مگن رہے، آپ اسی روٹین پہ تھے۔ آسمان سے جبریل امین آئے، سورہ عبسہ کی 14 آیات نازل فرمائی، جن کا مفہوم معنی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ کو بتلایا گیا، اے پیغمبر آپ کی تحریک میں، آپ کی دعوت میں، آپ کے دین میں فائدہ دولت سے اتنا نہیں ہے، فائدہ تعداد سے اتنا نہیں ہے، فائدہ اثر و رسوخ سے اتنا نہیں ہے، فائدہ نام اور شہرت سے اتنا نہیں ہے، جتنا فائدہ نصاب تعلیم دین کو بنانے سے ہے، جتنا فائدہ نصاب تعلیم قرآن کو بنانے سے ہے۔ ایک بندہ ہو، معذور ہو، غریب ہو، نبی نہ ہو، لیکن قرآن کو اپنا نصاب تعلیم سمجھتا ہو، اس کے سیکھنے کی فکر رکھتا ہو اور اس کی تعلیم کو جاننے کے لیے چل کے آتا ہو، نبی نہ ہونے کے باوجود چل کے آتا ہو، اس ایک کے مقابلہ میں یہ دولت والے ہوں، یہ ایک کے مقابلہ میں یہ خاندان والے ہوں، اس ایک کے مقابلہ میں یہ صحت، قوت، طاقت، شہرت، عزت والے ہوں، اس ایک کے مقابلہ میں یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں، یہ پورے کے پورے قبیلے اور خانوادے ہوں، لیکن ان سب کا مل کر بھی دین کو اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اس ایک کے نصاب تعلیم قرآن کو سمجھ کر، اس کے لیے چل کر، اس کے لیے سیکھنے کی جذبہ اور نیت لے کر آپ کے پاس آنے والے شخص سے فائدہ ہے۔ اس لیے ان سب کے جانے کی فکر نہ کریں، یہ جاتے ہیں جائیں، نہیں پڑھتے کلمہ، ما علیک من حسابہم ما علیک اللہ یزکا، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے انہوں نے کیوں کلمہ نہیں پڑھا، ان کو کیوں مسلمان نہیں پڑھایا، ان کو جانے دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن جس نے قرآن اور دین کو اپنی زندگی کا نصاب سمجھا ہے، تعلیم کی اہمیت کو سمجھا ہے، اس ایک کی طرف توجہ کریں، ان سب سے اپنی توجہ کو ہٹا لیں۔ ایک بندے کا زندگی کے اندر قرآن کے دین کے علم کو اتنی اہمیت دینا کہ اس کے سیکھنے کے لیے، اس کو علم سمجھ کر اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے چل کے آئے، اللہ کے ہاں اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ایک اکیلے نبینہ کمزور معذور صحابی کے مقابلہ میں قریش کے بڑے بڑے سردار، دولت مند اور با اثر و رسوخ والے افراد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ ہٹانے کا حکم دیا اور اس ایک اکیلے کو اپنی مجلس میں بلا کے بٹھانے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، ابن ام مکتوم آتے تھے، رسول اللہ ان کا استقبال کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، مرحبا بالذی عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید اس شخص کے استقبال کے لیے میں محمد موجود ہوں کہ جس کے لیے اللہ نے آسمان سے خاص مجھے کہا تھا، اے پیغمبر اس کے آنے کی قدر کرو، ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر ان پہ نظر مذکور کرو۔ حضرات یہ ایک موقع ہے، اگلا مرحلہ آتا ہے۔ ایک موقع پہ سورۃ الانعام کی آیات ہیں، قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، صحابہ کا بیان ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ چند لوگ بڑے بڑے رؤساء اور سردار یہ آتے تھے، آ کے بیٹھتے تھے، انہی کے غلام، انہی کے گھروں میں کام کرنے والے اور انہی کی زندگی کے اندر ان کے غلام بن کے رہنے والے صحابہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی آپ کے پاس آتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے کہا، آپ ہمارے وقت میں ان کو ہمارے ساتھ نہ بٹھایا کریں، جب ہم آپ کے پاس آئیں ان کو ذرا پیچھے کر دیا کریں، دور بٹھا دیا کریں یا اٹھا دیا کریں،
ہم چلے جائیں پھر ان کو بلا لیا کریں، ہم آپ کی بات سنیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے یہاں تک کہا ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں بات بھی سنیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ روایات یہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ نے یہاں تک کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بات تحریراً لکھ کے دے دو کہ اگر میں ان کو دور کر دوں گا، تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا، تمہیں قریب بٹھاؤں گا تو تم میری بات بھی سنو گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوگے۔ انہوں نے کہا لکھوا لو، تحریری معاہدہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی، آسمان سے پھر پیغام آیا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین۔ اے پیغمبر جو قرآن سیکھنے کا جوش جذبہ لے کر، شوق لے کر صبح کو شام کو کلاس لگا کر آپ سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دین کی ذمہ داری سمجھ کر، قرآن کی ذمہ داری سمجھ کر، اے پیغمبر آپ نے ان کو اپنی مجلس محفل سے ہٹا کے اٹھا کے پیچھے بھی نہیں کرنا، اتنا بھی نہیں کرنا کہ آپ انہیں کہیں یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جاؤ، اس دیوار سے اٹھ کے اس دیوار کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ۔ اے پیغمبر ایسا بھی نہیں کرنا۔ اور آیت کے آخری الفاظ کیا ہے؟ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پیغمبر اگر آپ نے ایسا کیا اور اس لیے ایسا کیا کہ ان کو پیچھے ہٹاؤں گا، یہ بڑے بڑے سردار آئیں گے، زیادہ لوگ آئیں گے، میرے پاس بیٹھیں گے، بات کر چکے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، مسلمان ہو جائیں گے، ان کو مسلمان بنا لوں، یہ تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر اس نیت کے ساتھ، سوچ کے ساتھ آپ نے ان کو اٹھا کے پیچھے کیا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہم یہ بتا رہے ہیں آپ یہ ظلم والا کام کریں گے، یہ انصاف والا نہیں ہوگا۔ حضرات ایک سوال آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ جس پیغمبر کو صرف قرآن پڑھنے والے لوگوں کے معاملہ میں اتنا سا سوچنے پر کہ ان کو تھوڑا سا دور بٹھا لوں، باقیوں کو قریب کر لوں، اللہ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں یہ ظلم والا کام ہے، یہ ظلم والی روش ہے، اجازت نہیں ہے آپ کو ایسا کرنے کی۔ اس پیغمبر کے ماننے والی امت نے پورا قرآن، پورے دین کا علم، پورے قرآن کا فہم، پورے قرآن کی سمجھ ساری زندگی سے نکال کے باہر پھینک دی ہو، دور کر دی ہو، بچے کو پڑھایا نہیں جاتا، نادرے سے آگے ترجمے تک لایا نہیں جاتا، طہارت کے مسائل کا نہیں پتا، پاکی پلیتی کا نہیں پتا، عقائد نظریات کا نہیں پتا، اخلاق کردار کا نہیں پتا، ادب آداب کا نہیں پتا، عزت احترام کا نہیں پتا، اسلام مسلمانی نظریے کا نہیں پتا ہے، دنیا کا پتا ہے، انگلش انگریزی کا پتا ہے، نصاب دوسرے لوگوں کے زندگی کے اندر موجود ہیں، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم فل، یہ ساری ڈگریاں موجود ہیں، قرآن کا ترجمہ اپنی زندگی کے اندر جس نے شامل نہیں کیا، بتلائیے اس آیت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ جن کے پڑھنے والوں کو صرف دور کرنے سے رسول اللہ کو یہ کہا جاتا ہے، ان کے ماننے والوں کی ساری زندگی میں دنیا جہان کا ہر علم ہو، اس پہ روپیہ پیسہ صرف ہو، اس کے لیے باغ دوڑ محنت ہوتی ہو، لیکن قرآن کے لیے نہ پیسہ صرف ہو، نہ وقت صرف ہو، نہ محنت ہو، نہ اس کا ترجمہ جاننے کی فکر ہو، نہ اس کی ذمہ داری کا احساس ہو، نہ اس کو نصاب تعلیم مانا جائے، نہ اس کو نصاب تعلیم کے طور پہ قبول کیا جائے، نہ اس کے لیے تگدو اور محنت کی جائے، ایسے زندگی سے خالی کر دیا گیا ہو کہ یہ ہمارا نصاب نہیں، بتلائیے کیا کہیں؟ یہ سوال ہے آپ کے لیے، سوچئے اور فکر کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔